السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے سعودی عرب مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پر یہ لوگ مختلف تبصرے کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی گستاخی ہو گئی ہے مسجد نبوی کی، اور سعودی عرب کو بالکل ان کے شہزادوں کو شرم نہیں آتی ہے. انہوں نے پہلے سعودی عرب کا ویسے اسٹرکچر تباہ کیا، وہاں کا کلچر تباہ کیا، اب یہ مقدس مقامات کو بھی نہیں بخش رہے اور ان کی توہین کر رہے ہیں. اور توہین وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں مسجد نبوی کے صحن میں. گنبد خضرا کے خاص طور پہ نیچے جو بالکل نیچے جو جگہ ہے، جو صحن ہے، وہاں پہ ایک کوئی شہزادہ وہاں پہ آیا ہے تو اس کی گاڑیاں ہیں، قافلہ ہے، پروٹوکول ہے، تو اس کو لوگ بڑا اس کی وجہ سے پریشان بھی ہیں، مایوس بھی ہیں. ظاہر ایز اے مسلم ہمارے جذبات تو ہوتے ہیں آف کورس. تو میں صرف اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑی کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بیکاز کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ مجھے توفیق تھی، میں وہیں تھا. تو سب سے پہلے یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ یہ جو حصہ ہے جہاں آپ کو یہ گاڑیاں نظر آئیں اور آپ پریشان ہو گئے، تو یہ گاڑیاں شاید آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور کسی نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو ڈال دی ہے، ورنہ یہاں ہر نماز میں گاڑیاں آتی ہیں. ہر نماز میں امام صاحب کی گاڑی آتی ہے، ہر نماز میں میتیں لے کر یہاں پہ میت گاڑی آتی ہے. اسی طرح سے یہاں سے ایمبولینسیں مریضوں کو لے کر جاتی ہیں، آتی ہیں. اسی طرح یہاں اسکاؤٹس کی بڑی بڑی بسیں آتی ہیں. اسی طرح رمضان المبارک میں ہم نے تو معمول کی آمد و رفت یہاں پہ دیکھی ہے. کھانا آ رہا ہے، افطاریاں آ رہی ہیں بڑے پیمانے پہ، تو وہ ساری گاڑیاں ادھر ہی آتی ہیں، سرکاری جو گاڑیاں جتنی بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو جگہ ہے یہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ یہ بات کلیئر سمجھ لیں. اور یہ کیوں حصہ نہیں ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مزید ڈیٹیل سے. یہ جگہ بس اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے زائرین کی آمد و رفت کے لیے ایک جگہ سیکیور کی ہوئی ہے، اور کچھ خاص جو وفود ہیں ان کی آمد کے لیے ایک جگہ باؤنڈری وال کے اندر چھوڑی ہوئی ہے خالی، تاکہ آمد و رفت کے دوران باہر کے جو روڈ ہیں، جو عام شاہراہیں ہیں حاجیوں کے لیے، زائرین کے لیے، ان کے ہوٹل کے جو راستے ہیں وہ بلاک نہ کرنے پڑیں. ادروائز یہ جگہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے. اور یہاں یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ جماعت کے دوران صف بنا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ امام سے آگے صف میں کھڑے ہیں، اور امام سے آگے اگر آپ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. گنبد خضرا کی جو نیچے بلڈنگ جو آپ کو کورڈ ایریا نظر آ رہا ہے، اس سے تقریباً 2-3 کمرے چھوڑ کے آگے وہ مصلی آتا ہے. درمیان میں باب السلام والا راستہ ہے، پھر اس کے بعد مصلی ہے اور ریاض الجنہ شروع ہوتا ہے. تو کافی فاصلہ ہے یہاں سے، اس لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے آپ لوگوں کی اس پریشانی سے سعودیوں کو کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن سعودیوں کے اوپر اس طرح گستاخی کے الزام لگانا یہ بہت نامناسب ہے، کیونکہ سعودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان حرمین کو ہمارے لیے محفوظ بنایا، ان جگہوں کو ہمارے لیے منظم کیا، ان جگہوں کی اس طرح دیکھ بھال کی جس طرح ان جگہوں کی دیکھ بھال کرنے کا حق تھا. لہٰذا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے اگر ہم ان پہ گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت نامناسب بات ہے. اور اپنے آپ کو بھی خواہ مخواہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا، دوسری بات میں آپ کو جو کہہ رہا تھا نا کہ یہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے، اس کی دلیل میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، وہ میں آپ کو مزید سمجھا دیتا ہوں. دیکھو یہ جگہ، ایک تصویر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر اس کے بالکل آپ اس تصویر میں آپ کو یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے ایک کچھ احاطہ سا، یہ یہاں بیت الخلاء ہے. اور گنبد خضرا کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ سیدھ میں، یوں ترچھی سیدھ میں یہ بیت الخلاء گیٹ نمبر 309 پہ بنے ہوئے ہیں. تو کیا اگر یہ جگہ مسجد کے اندر شامل ہوتی ہے اور اس میں گاڑیاں جانا گستاخی ہے، تو یہاں بیت الخلاء بنانا کتنی بڑی گستاخی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اس ایریے میں، اس جگہ کے اندر لوگ جوتوں سمیت چلتے ہیں، گھومتے ہیں. جب آپ مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ مسجد نبوی کے حصے میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ قدیم مسجد نبوی ہے چاہے وہ جدید مسجد نبوی ہے، تو آپ کو جوتے اتارنے پڑتے ہیں. وہاں ریکس بنے ہوئے، وہاں اندر جوتوں سمیت الاؤ نہیں ہے داخل ہونا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ ظاہر مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جہاں سے حدود مسجد شروع ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائیوں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہر نماز میں وہاں پہ مناظر دیکھ لیں تو آپ تو بالکل بے ہوش ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے تو امام صاحب وہاں سے آ رہے ہیں، میت گاڑیاں آ رہی ہیں، ایمبولینس سے گزر رہی ہیں، اور اسی طرح سے ویل چیئر ٹھیک کرنے والی، پچھلے دن ہم نے ایک ویڈیو بھی لگائی تھی کہ ویل چیئر ٹھیک کرنے والی ایک گاڑی صحن میں اسی جگہ ہر وقت کھڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تصویر بھی بلکہ آپ کو یہ دیکھ لیں، یہ کھڑی ہے گاڑی. تو اس طرح اگر مسجد ہے یہ، تو اس طرح یہاں عمومی آمد و رفت صرف شہزادوں کے لیے نہیں ہے، یا عمومی طور پہ بھی گاڑیاں آتی جاتی ہیں، صفائی کی گاڑیاں، الیکٹریشینز کی گاڑیاں، اب ساری یہ آمد و رفت یہاں پہ رہتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، خود کو مایوس نہ کریں، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھیے. الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، سب اوکے ہے. تو پلیز اپنے گستاخی کے جو فتوے ہیں، جو بہت سیڈ ہمنگز کے ساتھ اور سیڈ نظموں کے ساتھ آپ لوگوں نے فیس بک پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو آپ بول رہے ہیں کہ احتجاج کریں، ان کا جو ہے نا توہین مسجد نبوی نامنظور کے ہیش ٹیگ چلائیں، تو پلیز بھائی جان تھوڑا گزارا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور ہمیں ان جگہوں کا وہ دیکھیں. ایک مومن کی حیثیت سے ہمارے اکابر کا کیا طرز عمل تھا، ہم اس کی مثالیں بہت سارے لوگ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں ہمارے اکابر تو ایسے، فلاں ہمارے اکابر تو یوں آتے تھے اور وہ گھٹنوں کے بل آتے تھے، پلکوں کے بل آتے تھے، وغیرہ وغیرہ. دیکھو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
ان حضرات کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی بھر کبھی اس حدود مدینہ کے اندر بول و براز نہیں کیا. وہ باہر جاتے تھے تو ایک ادب احترام ان کے دل کے اندر ہے. ظاہر ہے یہ ضروری اور واجب اور فرض نہیں تھا، لیکن ایک انسان کی کیفیت اور عشق کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو نبھاتا ہے. ویسے یہ جو بیت الخلاء جو میں نے آپ کو پچھلے دکھائے تھے، میں نے کبھی جتنے دن الحمدللہ وہاں پہ ہمارے گزرے، مجھے صحیح بات ہے دل ہی مطمئن نہیں ہوا کہ میں ان بیت الخلاؤں کو استعمال کروں. تو میں جب بھی حاجت سے ضرورت ہوتی تھی تو ہم دور جاتے تھے. ان بیت الخلاؤں کو کبھی استعمال نہیں کیا، ہمت اور جرت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ سامنے بالکل گنبد خضرا ہے اور یہ صحن میں یہ عجیب سا، مطلب میری ذاتی فیلنگ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. لیکن بہرحال شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ باہر وہ ایسی جگہ پر ہیں جو مسجد کا حصہ نہیں ہے، جو روضہ شریف کا حصہ نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو ذاتی آپ کے جذبات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان جذبات کو گستاخی تک لے کر جانا اور ان پہ یہ پریشان ہونا اور توہین مسجد نبوی نامنظور کے ٹرینڈ چلانا شروع کر دینا، یہ کسی بھی طرح مناسب حرکت بہرحال نہیں ہے. تو آپ پلیز اس سے باز رہیے. اور لوگوں کے اندر کنفیوژن پہلے ہی بہت زیادہ ہے یار، بہت زیادہ لوگ مایوس ہیں، تو ان کو اور مایوس کر کے ہمیں کچھ نہیں ملنا، لہٰذا ان کو تھوڑا ریلیکس کر دیں. آپ کا بہت شکریہ.